اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج سرطان کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے مزاج میں کچھ تیزی دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عرصے کا وقت آپ کے مالی معاملات اور مالی صورتحال میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، خاص طور پر اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے درمیانی ایام میں آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ایام میں آپ کا یار دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنا جلنا بھی رہے گا۔ وہ برج سرطان والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کی درمیانی اور آخری ایام میں ان معاملات کے حوالے سے کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان کا ان معاملات کے حوالے سے کچھ مثبت صورتحال کی نشاندہی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس عشرے کی 4 سے 10 مارچ کا عشرہ آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے گھریلو ماحول، گھریلو معاملات کچھ ڈسٹرب رہیں گے۔ آپ گھریلو سکون کی تلاش میں تو ہوں گے لیکن وہ آپ کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو اپنی صحت کے حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنا مال صدقہ خیرات میں خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران معاملات جو ہیں کچھ مثبت تبدیلیاں لاتے نظر آئیں گے اور مثبت صورتحال کی طرف جاتے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے کچھ مشکلات اور پریشانیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ان کو اپنی ڈیسیجن کے حوالے سے اور کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے اگر یہ کنٹرول کر سکیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کاروباری صورتحال میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واجد 3 تسبیح آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ نکالتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 3، 8 اور 9 مارچ کی ہے، اور اس عرصے کی 9 تاریخ آپ کی 2 مارچ کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔